وہ ایک سنہری رنگ کی چارپائی پر بیٹھی تھی، وائٹ لمبی فراک پہنے، سر پر وائٹ ہی چادر لیے ہوئی تھی وہ۔ آس پاس کا ماحول بہت ہی پیارا تھا، چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، پاس ہی ایک ندی بہہ رہی تھی۔ مختلف پرندوں کی مختلف بولیاں ماحول کو بہت خوبصورت بنائے ہوئے تھی۔ بیٹا، ہر چیز کو زوال ہے اور ہر چیز فانی ہے سوائے اس پاک ذات کے۔ وہ دھیمے سے سر پہ ہاتھ رکھے بول رہے تھے، ان کا چہرہ انتہائی پر نور تھا۔ وہ سر اٹھائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آخر ایک نہ ایک دن تو مجھے مرنا ہی تھا نا میری بچی، انہوں نے پوچھا۔ وہ نمیلی آنکھوں سے لب بھیجے انہیں دیکھتی رہی۔ میں اس دنیا سے گیا ہوں بچے، جب جب آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں آپ کے بابا کو تکلیف ہوتی ہے، کیا آپ اپنے بابا کو تکلیف میں دیکھنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے اس کے سر پہ ہونس ہاتھ دھیمے سے لہجے میں بولا۔ اسے نمی لیے آنکھوں سے جلدی سے سر نفی میں ہلایا۔ تو پھر میری بیٹی کیوں روتی ہے؟ اتنا مت رویا کرو پیمان نور، آپ کے بابا کو یہاں تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھتے ہوئے التجا کی۔ بابا، میں صبر نہیں کر سکتی آپ کے معاملے میں، بابا آپ مجھے بھی بلا لینا یہاں، اسے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ بچے، آپ ہزاروں سال جیے، میری جان کو ابھی بہت سی خوشیاں دیکھنی ہیں، انہوں نے شفقت سے اس کا سر چومتے ہوئے کہا۔ آپ معاف کر دیں اپنی امی کو، وہ تکلیف میں ہے، میرے بچے، میری روح تم دونوں کو تکلیف میں نہیں دے سکتی، انہوں نے آہستہ آہستہ بولتے سے سمجھایا۔ آپ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ پیمان نے خفی سے پوچھا۔ وہ مسکرائے۔ میں سب سے زیادہ محبت عشق اپنی بیٹی پیمان نور سے کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوا کریں، معاف کر دیں آمنہ کو، وہ کہتے ہی واپس پلٹے۔ پیمان حیرت سے کھڑی ہوئی۔ بابا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بابا ٹھہریے، رک جائیے، بابا اپنی بیٹی کو ساتھ لیتے جائیے۔ وہ ندی کے دوسرے کنارے چلے گئے تھے۔ پیمان بھاگی۔ بابا، آپ کی بیٹی تو پیچھے رہ گئی ہے، بابا رک جائیں، وہ چلاتے ہوئے پانی میں گری تھی۔ وہ ہاسپٹل ایڈمٹ تھی، وہ بھی ICU میں، اسے 24 گھنٹے ہو گئے تھے انڈر آبزرویشن ہوئے، لیکن ہوش تھی کہ نہیں آئی، اسے سیریس ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ سارے خاندان والے ہاسپٹل جمع تھے، پیمان کے گھر والے بھی آ چکے تھے، اس کے بھائی نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ آمنہ کو 2-3 بار بے ہوشی کے اٹیک آ چکے تھے، وہ روئی چلی جا رہی تھی۔ خزان میر تو ICU میں تھا، ڈاکٹر کے بابا کہنے پر وہ بھی نہیں کیا تھا، وہ پتھرائی نظروں سے اپنی عزیزم کو نالیوں میں جگڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ہلدی رنگت والی لڑکی کے ہونٹ تک سفید پڑ چکے تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا بہت اسٹریس کی وجہ سے آیا ہے، یہ پرابلم اب کی نہیں، انہیں پریشانی تکلیفوں سے دور رکھیں، دعا کریں ہوش آ جائیں 24 گھنٹوں تک، ورنہ اس کے بعد پیشنٹ یا تو جان سے جا سکتا ہے یا پھر کومے میں جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ ان پر بجلی بن کر برسے تھے۔ خزان میر نے سوکھے ہونٹوں سے اس کی سرد پیشانی چومی۔ پیمان نور، واپس آنا ہے آپ نے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی، آپ واپس آئیں، وہ سرد لہجے میں اونچا بولا تھا، جس پر نرس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دکھ تکلیف کیا ہوتا ہے اس ٹائم کو خزان میر سے پوچھتا، وہ کہتا اپنی جان سے پیارے کو خاموش پڑے دیکھنا ہی سب سے بڑی تکلیف، درد ہے۔ وہ دیوار پہ مکے برساتا رہا۔ بابا بابا بابا، ہونٹوں پر ہوئی چنبش پہ وہ دل و جان سے اس پر جھکا، اس کے سرد چہرے پہ پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ بڑبڑا رہی تھی، ساتھ ساتھ سر بھی مار رہے تھے۔ نرس بھاگ کر ڈاکٹر کو بلانے بھاگی۔ پیمان نور، وہ چیخا۔ بابا، وہ بڑبڑائی۔ ڈاکٹر نے آ کر جلدی سے اسے پیچھے ہٹایا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ ڈاکٹر نے بہت زبردستی اسے باہر نکالا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا بینچ پہ گرا۔ مہری تو شعیع نے ضبط سے اس انسان کو دیکھا جو ساکت نظروں سے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ آمنہ نے درد سے اپنے پیارے بیٹے کو دیکھا۔ کاش وہ نہ سچائی بتاتی، ان کی بیٹی نہ بولتی ان سے، پر ان کی نظروں کے سامنے تو رہتی۔ آمنہ نے خزان کا سر چوما اور اسے اپنے گلے سے لگایا۔ وہ ساکت رہا، کانوں میں آہستہ آہستہ کوئی بڑبڑا رہا تھا۔ بابا بابا کی گردش ہو رہی تھی، یہ الفاظ اسے پترا گئے تھے۔ تبھی ڈاکٹر نے اسے خطرے سے باہر بتایا اور کہا 1 گھنٹے تک انہیں ہوش آ جائے گا، جس پر سب نے شکر اس پاک ذات کا کیا اور صدقہ وغیرہ دینے لگے۔ آمنہ نے اسے خوشخبری سنائی پر وہ چپ رہا۔ منان نے آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کر کے اس دیوانے کو دیکھا، پھر اپنی پھپھو کی قسمت پہ رشک کیا جسے اتنا چاہنے والا ملا تھا۔ اب وہ ہوش میں تھی، سب اسے پیار کرتے اس کا حال چال پوچھ رہے تھے۔ جب خاور بھائی نے اس کی پیشانی چومی تو اسے ایسا لگا جیسے اس کے بابا نے چھوا ہو، اس نے اپنے بابا کے صدقے میں ان سب کو معاف کر دیا تھا۔ آمنہ اور خزان اندر نہیں گئے تھے۔ آمنہ تو ڈر رہی تھی اس کا سامنا کرنے سے، لیکن وہ ڈھیٹ بنا بینچ پہ بیٹھا رہا۔ سب نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ پہ جمع رہا۔ پیمان نے دروازے کی جانب امید سے دیکھا، لیکن وہ نہیں تھا، یہ منان تھا جو اس کے لیے تازہ پھول لایا تھا۔
پیمان نے اس کی پیشانی چومنے پر مسکرائی۔ امی اور خزان کیا گھر پر ہیں؟ اسے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ دونوں یہی ہیں بٹ وہ دونوں آپ سے ناراض ہے، منان نے شرارت سے کہا، جس پر وہ مسکرائی۔ منان آمنہ امی کو اندر بھیج دو، پیمان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ پیمان نے ستمگر کو کوسا، بھلا کیوں نہیں آ رہے وہ میرے سامنے؟ تبھی سفید چادر لی آمنہ اندر آئی۔ وہ سرخ سفید چہرے والی خوبصورت عورت اس کے بابا کا عشق تھی۔ وہ انہیں دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ اس کے بابا بھی درد میں رہتے۔ آمنہ نے جھک کر اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھے۔ سر جھکا ہونے کی وجہ سے بہتے آنسو اس کے چہرے پہ گر رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں نہ ایک اچھی ماں ثابت ہوئی نہ ایک اچھی بیوی۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ پیمان نے تڑپ کر ان کے ہاتھ پکڑے۔ امی پلیز آپ ایسا مت کریں، میں نے اور میرے بابا نے آپ کو معاف کیا۔ پیمان نے ان کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ آمنہ اسے سینے سے لگاتی رونے لگی۔ پلیز پیشنٹ کو پریشان مت کریں، نرس نے پریشانی سے کہا، جس پر آمنہ سر ہلاتی اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگی۔ پھر کبھی اس کے ہاتھوں کو چومتی تو کبھی اس کے چہرے کے نقوش کو۔ وہ بدنصیب ماں حالات کی ماری ہوئی تھی، ان کے نصیب میں تھی یہ جدائی اور تڑپ۔ خزان میر اسٹڈی روم میں بیٹھا پینسل ہاتھ میں لیے مضطرب سا تھا۔ وہ گھر آ گئی تھی لیکن وہ اس کے پاس نہیں گیا تھا۔ وہ ناراض تھا شاید اس سے یا خود سے۔ سر آپ کا شک ٹھیک تھا، اس سب میں اسی کا ہاتھ ہے۔ فون ریسیو کرتے علی نے اسے ساری انفو دی۔ کہتے اس نے فون بند کر دیا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ سامنے اسٹڈی روم کا دروازہ پکڑے وہ کھڑی تھی، بلیک سوٹ میں جس کی سلیو نیٹ کی تھی، بلیک سلور بارڈر والا دوپٹہ ایک کندھے پر رکھے وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ساکت سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی اس کے قدموں میں بیٹھی، اس سے پہلے وہ اٹھتا اس کے گھٹنوں پر سر رکھ چکی تھی۔ وہ ساکت سے اس کے کھلے گلے بالوں کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ شاید شاور لے کر آ رہی تھی۔ وہ کل سے اسٹڈی روم میں تھا، وہ کل کی آ چکی تھی لیکن خزان نے اس کا سامنا نہیں کیا تھا۔ آپ ناراض ہیں اپنی نور سے؟ پیمان نے دھیمے سے لہجے میں پوچھا۔ میں اپنی نور سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، وہ دھیمے لہجے میں بڑبڑایا۔ پھر اپنی نور کو اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ مجھے دیکھنے نہ ہاسپٹل آئے نہ روم میں، وہ ہونٹ سر رکھے بولی۔ وہ سنجیدگی سے لب پیچھے چھپ رہا۔ خزان آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ میں جانتی ہوں ورنہ کوئی ایسے بھی کرتا ہے بھلا؟ پیمان نے سر اٹھا کر معصومیت سے پوچھا۔ وہ بے ساختہ نیچے اس کے پاس بیٹھا۔ وہ اسے خود میں بیچتا رو پڑا تھا، وہ اور ضبط نہیں کر سکا تھا، 4 دن سے وہ خود پر ضبط کیے ہوئے تھا۔ پیمان ساکت سے اپنے سر پہ گرتے آنسو محسوس کر رہی تھی، بھونچا کر رہ گئی تھی۔ خزان پلیز میرا دل بند ہو جائے گا، آپ کبھی مت روئے گا پلیز، پیمان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پیمان نور اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو اپنا نہیں تو میرا سوچا ہوتا، اس کے ایک ایک نقوش کو چومتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ اسے دیکھتی اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا گئی۔ خزان میں نے آپ کو بتایا تھا نا میرا پہلے عشق میرے بابا ہے، اس نے شرارت سے پوچھا۔ وہ جواباً سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ خزان مجھے میرے بابا کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا، لیکن اگر ان کے بعد مجھے کوئی پیارا ہے، میرا دل ہے تو وہ آپ ہیں، باقی سارے بعد میں آتے ہیں۔ اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ جواباً آنکھیں چھوٹی کیے سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ خزان احاط میر کی روح ہیں آپ، جس کے بغیر خزان میر سانس تک نہیں لے سکتا، خزان نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے شدت سے پر لہجے میں کہا، جس پر وہ مسکرا کر سر اوپر اٹھائے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آمنہ نے گہری سانس لیتے ہوئے ڈائری کھولی۔ یہ ڈائری پیمان نور نے انہیں دی تھی کہ اس پر آپ کا حق ہے۔ آمنہ کی آنکھوں سے قطار کی صورت آنسو بہہ کر صفوں کو بھگونے لگے تھے۔ وہ صفوں پہ پیار سے ہاتھ پھیرتی، رات کی تاریکی میں گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ خلیل پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے دھوکہ نہیں دیا تھا، میں آتی آپ انتظار تو کرتے۔ وہ ڈائری کو سینے سے لگاتی بلک اٹھی تھی، تبھی وہ چوکی ڈائری سے ایک طے شدہ سفید صفحہ نیچے گرا تھا۔ طے شدہ صفحہ کافی بڑا تھا۔ آمنہ نے آنسو صاف کرتے کانپتے ہاتھوں سے طے شدہ صفحہ کھولا۔ وہ کانپ گئی۔ وہ آمنہ کا پورٹریٹ تھا جس میں اسے بوڑھا بنایا گیا تھا۔ میرا دل کرتا ہے مجھے اللہ بہت سی زندگی دے کہ میں آپ کو بوڑھی ہوتے دیکھوں، بھلا میری آمنہ بڑھاپے میں کیسی لگتی ہے؟ ان کے الفاظ چاروں طرف گونجنے لگے تھے۔ آمنہ کترائی نظروں سے ان کے الفاظ سنتی رہی۔ خلیل ملک کیوں مجھے اتنا چاہ گئے آپ؟ خلیل ملک میں بوڑھی ہو گئی ہوں، دیکھیں آ کر۔ وہ ان کی ڈائری کو ہونٹوں اور آنکھوں سے لگاتی اونچا اونچا روتی بول رہی تھی۔ تبھی تاج بیگم ہانپتی ہوئی روم میں آئیں۔ وہ وہیں ٹھٹک کر رکی، ان کا دل تڑپ کر رہ گیا تھا اپنی بیٹی کی حالت پر جو بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آمنہ میری بچی، تاج بیگم اسے سینے سے لگاتی بولی۔
امی انہیں کہہ دیں مجھے معاف کر دیں، میں کیا کروں، وہ کتنے تڑپے ہوں گے میرے لیے، وہ نہیں بھولے مجھے، میں کیسے انہیں بھلا دوں امی۔ وہ روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی، بیٹا کر دے گا معاف وہ تم کو، خود کو دیکھو، اپنی بیٹی کو دیکھو، ایسا کیسے چلے گا، ڈاکٹر نے اسے اسٹریس دینے سے منع کیا ہے نا۔ تاج بیگم نے اس کا سر چومتے ہوئے نرم لہجے میں سے سمجھایا۔ وہ سر نفی میں ہلاتی روتی گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ علیشا جو صبح سویرے اپنا سامان گھسیٹتی باہر نکل رہی تھی، اس کی تیز آواز پر وہ وہیں چونک کر رکی۔ وہ سامنے جاگنگ سوٹ پہ ملبوس دونوں ہاتھ کمر پہ ٹکائے اسے ہی تیکھی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس پر علیشا نے پسینہ صاف کیا۔ میں واپس جا رہی ہوں، موم کی طبیعت خراب ہے نا؟ علیشا نے جلدی سے ٹیشو سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ او چیچے، پھپھو کی طبیعت خراب ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا، لیکن انہوں نے تو کل رات کو ہی فون کیا تھا، مجھے تو نہیں لگا وہ بیمار ہے، نہ ہی انہوں نے بتایا، فضان نے تھوڑی کھجاتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ علیشا نے دل ہی دل میں ہزاروں گالیوں سے نوازا۔ سوری خزان، لیکن اب میں یہاں نہیں رہ سکتی، دم گھٹتا ہے میرا۔ علیشا نے دانت پیس کر کہا۔ وہ اسے کندھوں سے تھامتا اندر کی طرف لاتا بولا۔ امی چاچو دیکھے نا، علیشا بنا میرے ریسیپشن اٹینڈ کیے جا رہی ہے، بھلا خزان میر ایسا ہونے دے گا؟ خزان نے آئلہ سے افسوس سے کہا، جو ظہیر صاحب کو چائے دے رہی تھی۔ وہ دونوں اسے دیکھنے لگے، جو حیرت سے خزان کو دیکھ رہی تھی۔ ریسیپشن؟ علیشا اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، میرا ولیمہ، جو میں تمہیں اٹینڈ کیے بغیر تو نہیں جانے دوں گا، کیونکہ پھپھو اور انکل دونوں آ رہے ہیں ریسیپشن پر، پرزش کرتی مسکان سے بولا۔ علیشا نے دانت پیسے۔ بیٹا ٹھیک کہہ رہا خزان، اب ریسیپشن کے بعد ہی جانا، ظہیر صاحب نے قطعیت بھرے لہجے میں کہا۔ علیشا سے گھورتی ہوئی بائی سائڈ سے بنے اپنے کمرے کی طرف تیز قدموں سے چلی گئی۔ خزان نے ہونٹ کھینچ کر اس کی پشت کو دیکھا، پھر چاچو کے آگے سے بھاپ اڑاتا چائے کا مگ اٹھا لیا۔ ظہیر صاحب نے صدمے سے اسے دیکھا، جو ان کی اسپیشل چائے ہڑپ کرنے لگ گیا تھا۔ خزان یار، کبھی تو میری چائے بخش دیا کرو، وہ صدمے سے بولے۔ آپ اور بنوا لیں، وہ کندھے اچکا کر کہتا اپنے پوشن کی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ پیچھے وہ چائے کے لیے دہائی دیتے رہ گئے، لیکن خزان میر ہلکی مسکان سے اپنے پوشن کی سیڑھیاں پار کر گیا۔ وہ اندر آیا، لیکن وہ ابھی بھی سو رہی تھی، وائٹ کمبل میں دبکی، گلابی کور والا کشن سینے سے لگائے۔ وہ خزان میر کو چھوٹی سی بچی لگی۔ اف، مجھے کتنا تنگ کیا ہے نور آپ نے، آپ امیجن نہیں کر سکتی میں نے وہ پل کیسے گزارے۔ اس کے سرانے بیٹھتا خود سے بولا، پھر چائے کا مگ سائڈ والے ٹیبل پر رکھتا۔ وہ آہستہ سے اس کے منہ سے کمبل ہٹا گیا۔ وہ نیم و ہونٹوں سے نیند میں مست تھی۔ خزان میر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ سے مسکرایا، جس سے اس کی آنکھیں چھوٹی ہوئی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بہت پیارا لگتا تھا۔ خزان میر نے اس کی باہوں سے کشن کھینچا، جس سے اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ وہ حیرت سے اپنے اوپر جھکے خزان کو دیکھتی سرائیت سے اٹھی۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ پیمان نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے خفی سے پوچھا۔ وہ جواباً زج کرتی مسکان سے بولا، کچھ نہیں، بس آپ کو اٹھا رہا تھا۔ خزان نے دھیمے لہجے میں سے چھیڑا۔ وہ جواباً کمبل اپنے ارد گرد دوبارہ لینے لگی کہ ٹھنڈ بہت تھی، شاید دھوپ نہیں نکلی تھی۔ پھر اس کی آنکھیں چمکے چائے کے کپ کو دیکھ کر۔ وہ سرائیت سے چائے اٹھا کر ہونٹوں سے لگا گئی تھی۔ خزان نے اسے گھورا، جو سیکنڈ میں چائے کا کپ خالی کر کے ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ یہ کیا تھا؟ خزان نے پوچھا۔ چائے تھی، پیمان نے دوبارہ لٹتے ہوئے جواب دیا۔ یہ چائے میری چھوٹی تھی اور میں خود چاچو کی چھین کر لایا تھا۔ خزان نے خفی سے دوبارہ اسے اٹھا کر بٹھاتے ہوئے کہا، اسے کہتے ہیں چورا نو پہ گیا نور، چور نو پہ گیا نور۔ وہ کھلکھلائی۔ خزان نے جان نثار ہوتی نظروں سے اس کی مسکراہٹ دیکھی، پھر سرائیت سے اسے باہوں میں قید کر گیا۔ بیٹا یہ جوڑا کیسا ہے؟ آئلہ نے اسے آگے گلابی کلر کا جوڑا رکھتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے گھر ہی بلا لیا تھا کپڑے والے کو، جو ان کے جاننے والے تھے، وہ ہمیشہ انہی سے خریدتے تھے کپڑے جوتے وغیرہ۔ یشی نے ستائش سے گلابی دوپٹے پہ سلور کلر کے چمکتے نگ دیکھے، اسے ایسے دوپٹے بہت پسند تھے۔ آنٹی جیسے آپ کی مرضی، یشی نے مصنوعی شرمیلے پن سے کہا۔ آمنہ اور آئلہ مسکرائیں، جبکہ مہریز نے دانت پیس کر اس نوٹنکی دیکھی۔ آج رات دونوں کا نکاح تھا۔ پیمان بھی آمنہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ خزان آفس تھا۔ آج 4 دن بعد وہ آفس گیا تھا، بہت سے کام پینڈنگ میں تھے جو اسے آج ہی نپٹانے تھے۔ پیمان بیٹا، آپ بھی کچھ پسند کر لیں اپنے لیے، آئلہ نے اسے مخاطب کیا، جو اشتیاق سے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ پیمان نے آمنہ کو دیکھا۔ آمنہ نے مسکرا کر اسے کپڑے پسند کرنے کو کہا۔ پیمان نے جھٹ سے کپڑوں کی تہہ کے نیچے سے کاپر دوپٹہ کھینچا، جس پر نیوی بلو کام کیا گیا تھا۔ دوپٹہ بہت بھاری تھا، اس کی کافی دیر سے اسی دوپٹے پر نظر تھی۔ مریم نے بھی رقص سے وہ سوٹ دیکھا، جس کی شارٹ فراک تھی، نیچے کھلا پلازو تھا۔ فراک کاپر کلر کی تھی، بس بازو نیوی بلو کلر کے تھے، جو نیٹ کے تھے۔ پلازو پہ چھوٹے چھوٹے بلو موتی لگے ہوئے تھے۔ پیمان نے جھٹ سے وہ سوٹ اپنے ساتھ لگایا۔
میں کیسی لگ رہی ہوں؟ پیمان نے کھڑے ہو کر سوٹ اپنے ساتھ لگاتے پوچھا۔ ایک نمبر کی چڑیل، علیشہ بڑبڑائی۔ ماشاء اللہ بہت پیاری، آمنہ سمیت سب نے کہا، جس کی گندمی رنگت پر وہ سوٹ بہت کھلا کھلا لگ رہا تھا۔ میں اور بھی دیکھ لوں اپنے لیے؟ پیمان نے اشتیاق سے پوچھا۔ ارے آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ گٹی اٹھائیں اور روم میں لے جائیں، پیسے ویسے بھی آپ کے شوہر نے دینے ہیں، مہرس نے شرارت سے کہا، جس پر سب مسکرائے تھے، جبکہ پیمان شرمندہ سی ہو گئی۔ یشی نے مہرس کو دیکھا، پھر زور سے اس کے پیر پر مارا۔ اوئے حد میں رہو، مہرس آہستہ سے پھنکارا۔ تم بھی حد میں رہو، یہ خالص عورتوں والے کام ہے، تم کیوں بیٹھے ہو یہاں، پھوٹ کیوں نہیں جاتے یہاں سے؟ یشی بھی پھنکاری۔ مہرس نے حیرت سے سلطان رہی بنی یشی کو دیکھا۔ بیٹا یہ سوٹ دیکھو، آمنہ نے اس بار یشی کو مخاطب کیا، جس پر وہ مصنوعی شرمیلی مسکان سے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ مہرس نے حیرت سے اس ایکٹنگ کی دکان کو دیکھا، ایسی بنی بیٹھی جیسے یشی سے زیادہ شرمیلی لڑکی شاید ہی اس دنیا میں ہو۔ مریم بھی اپنے لیے پیمان سے مشورہ کرتی کپڑے پسند کر رہی تھی۔ حرم جو اسے چائے پکڑا کر کمرے سے نکلنے لگی تھی، منان کی پکار پر رکی، پھر اس کی طرف پلٹی جو اسے دیکھ گھور رہا تھا۔ خیریت ہے نا؟ مجھے کیوں ڈرا رہے ہو یوں جن والی آنکھیں نکال کر؟ حرم مسکراتی آواز میں پوچھا۔ شایان کو کیسے جانتی ہو؟ اس نے آئی بروج جھکا کر سنجیدگی سے پوچھا۔ حرم کے چہرے کا ایک دم رنگ اڑا۔ کون شایان؟ اس نے بھوکلاتے ہوئے پوچھا۔ وہی شایان جس کے ساتھ آپ گھومتی پھرتی ہیں اور رشتے ٹھکراتی ہیں، شایان نے گھور کر کہا۔ وہ سر جھکائے چپ رہی۔ کب سے پسند کرتے ہو ایک دوسرے کو؟ منان نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ 6 ماہ سے۔ حرم نے بھی سچ کہنا بہتر سمجھا۔ واٹ؟ منان بھونچا کر رہ گیا، جس پر وہ سب ٹپٹائی۔ کیا وہ بھی پسند کرتا ہے تمہیں؟ منان نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ادھار دینا ہے اس کا، وہی مانگنے آ رہا ہے پچھلے 6 ماہ سے، حرم نے خفی سے جواب دیا۔ وہ اش اش کر اٹھا۔ اس کی ہمت ہے، مطلب بھائی کے سامنے محبت کا اقرار کر رہی تھی وہ سیدھے۔ تم جاؤ اسے اور اسے کہو رشتہ بھیجے، باقی سب کچھ میں دیکھ لوں گا۔ منان داڑھی کھنچاتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے بولا، جس پر وہ مسکرا کر سر ہلاتی پلٹ گئی۔ واہ واہ میرے مولا، کیسے کانفیڈنس آ گئے ہیں آج کل کے بچوں میں۔ مسکرانہ لہجے میں وہ بڑبڑایا۔ خود بھول رہے تھے صاحب، ایک لڑکی کے ناک میں دم کر رکھا ہوا تھا جناب نے۔ پیمان نے مسکرا کر اسے دیکھا جو گاڑی سے نکل رہا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سخت غصے میں لگ رہا تھا۔ ابھی آدھے گھنٹے میں یشی مہرس کا نکاح تھا، وہ تیار تھی، بس اسی کے انتظار میں تھا۔ مار دو خبیث انسان کو، وہ کہتا وہ اندر آیا، پھر پھٹکا۔ وہ کاپر بلو سوٹ میں بہت یونیک سی لگ رہی تھی۔ بالوں کو چھوٹے سے کیچر میں قید کیے باقی سارے بال کھلے ہوئے تھے۔ لائٹ پرپل لپسٹک، لائٹ ہی میک اپ، اس کے لمبے قد پر وہ شارٹ فراک بہت اٹھ رہی تھی۔ دوپٹہ وہ دائیں کندھے پہ رکھی ہوئی تھی۔ وہ بنا نظریں جھکائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ناک میں فروزی کوکا بہت اٹھ رہا تھا۔ انگلی میں مردانہ اس کی دی ہوئی رنگ جس کے ارد گرد دھاگا لپٹا ہوا تھا۔ خزان کے قدم بے ساختہ اس کی طرف بڑھے۔ پیمان نے ہلکی سی مسکان سے اسے دیکھا جو دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آ چکا تھا۔ میری نور کہاں ہے؟ اس نے دھیمے لہجے میں اس سے پوچھا۔ پیمان نے حیرت سے اسے دیکھا جو اپنی تعریف سننا چاہ رہی تھی۔ اور جناب کیا پوچھ رہے تھے؟ کیا زیادہ پیاری لگ رہی جو آپ پہچان نہیں پا رہے؟ پیمان نور نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں خزان، میرے کا زندگی سے بھرپور کہکمہ چھوٹا تھا۔ پیمان شرمندہ سی ہو گئی، پھر اسے خفی سے دیکھنے لگی۔ اس میں کہکمہ لگانے والی کیا بات تھی؟ پیمان نے خفی سے پوچھا۔ میرے یار آپ سادگی میں زیادہ پیاری لگتی ہو، بالکل یونیک سی، یہ میک اپ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، خزان نے شرارت سے کہا۔ پیمان نے منہ بسر کر، کوئی نہیں، میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں۔ ابھی آنٹی، امی اور یشی نے کہا میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں، اور آپ ہے کہ میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ پیمان نور خفی سے کہہ کر اس کی طرف رخ موڑ گئی۔ میری پیمان کا چہرہ سادگی میں زیادہ پیارا لگتا ہے یار، اسے ان آرٹیفیشل چیزوں کی ضرورت نہیں، خزان کہہ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ پیمان مرر کے آگے کھڑی ہوتی مسکرائی، پھر خفی سے منہ بسورا۔ بھلا بندہ تعریف ہی کر دیتا ہے، خروس نک چڑھے کہیں کے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ یشی پنک دوپٹہ اڑے لائٹ میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی، جبکہ مہرس نے وائٹ قمیض شلوار اوپر بلیک واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ مریم گرین پیروں تک آتی فراک پہنی ہوئی تھی، بالوں کو کھلا چھوڑے ہوئے ڈارک میک اپ کیے ہوئے تھی، بس نزدیک کے جانے والے ہی بلائے تھے انہوں نے، باقی سب کو خزان کے ریسیپشن پر بلانا طے پا گیا تھا۔ بیٹا یہ دیکھو ابھی تک خزان نہیں آیا، مولوی صاحب کو جلدی جانا ہے، آئلہ نے یشی کے پاس بیٹھی پیمان نور سے کہا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی اوپر اپنے پوشن کی جانب بڑھ گئی۔ یہ کیا، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ نیچے سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔
پیمان نے اسے بنیان میں دے کر خفی سے پوچھا، کپڑے ملیں گے تو تیار ہوں گا نا؟ اس نے مصروف انداز میں کہا، ارے کپڑے یہ پڑے تو ہیں۔ پیمان نے تعصب سے کہا، اس طرح کی ڈریسنگ نہیں کرتا یار، کچھ ریلیکس سا پہنوں گا۔ اس نے ہونس کپڑے چوز کرتے ہوئے جواب دیا۔ پیمان نے تعصب سے وائٹ ہلکی چکن کی کڑھائی والے سوٹ کو دیکھا۔ آپ نہیں پہنتے تو آج پہن لیں، دیکھیں سب لڑکوں نے وائٹ سوٹ پہنے ہیں۔ پیمان نے سوٹ ہینگر سے نکالتے ہوئے کہا، میں نہیں پہنوں گا نور۔ خزان نے بیزارگی سے کہا، پلیز پہن لیں، یہ آپ پر بہت سوٹ کرے گا، میں آپ کو اس ڈریس میں دیکھنا چاہتی ہوں، پلیز میرے لیے پہن لیں۔ پیمان نے معصومیت سے اسے کنونس کیا، اف باز نہیں آئیں گی آپ، لائیں دیں ادھر۔ وہ ناک چڑھا کر سوٹ کو دیکھتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ پیمان نے محبت بھری نظروں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ وہ کف فولڈ کرتا سیڑھیاں اترتا نیچے آیا جب وہ اسے دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ وہ وائٹ سوٹ میں اپنی چمکتی رنگت کے ساتھ نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں کے ارتکاز پر مسکرایا تھا۔ پیمان نے اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر چہرہ بے ساختہ یشی کی طرف موڑا اور خود کو کوسا۔ مہرس نے گھور کر گھونگھٹ میں منہ چھپائے بیٹھی یشی کو دیکھا، جو کب سے شرمیلی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ پیمان نور کے گھر والے بھی آئے تھے، خاور ملک اور شبیر ملک، ساتھ شریف سی صورت لیے منان ملک بھی تھا، جو چور نظروں سے کب سے مریم کو دیکھ رہا تھا جس پر وہ جھل بھن رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح ہو گیا تھا۔ خزان نے اسے گلے سے لگا کر مبارکباد دی۔ مہرس نے ہلکی سی مسکان سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر سر ہلایا، ایک منٹ، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ سبین بیگم کی تیز آواز پر وہ سب دروازے کی جانب دیکھنے لگے جہاں وہ 3-4 مردوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ یشی خوف سے کانپ کر رہ گئی کیونکہ ان کے ساتھ دانی بھی تھا جو خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سب پریشانی سے ان لوگوں کو دیکھنے لگے۔ لیکن یہ نکاح تو ہو چکا ہے، خزان نے بے تعصب نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے اچھے سے پاور کروایا۔ ارے ایسے کیسے ہو گیا نکاح اس نکاح کو نہیں مانتی، بہتر یہ ہوگا ہماری لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ کیس درج کر دوں گی، تم جیسے شریفوں پر جائیں اور کیس درج کروائیں۔ لیکن ایک اور کیس درج ہوگا، وہ کہتا ہوا ان لوگوں کے قریب آیا۔ ایک اور کیس؟ کیا مطلب؟ سبین بیگم کے ساتھ آئے ایک بزرگ نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ وہ مسکرایا، وہ کیس ان کے بھائی کے خلاف ہوگا، کیا آپ مجھے یہ بھی بتانا ہوگا کہ کون سا کیس؟ خزان نے انہیں دیکھتے ہوئے بے تاثر انداز میں پوچھا، جس پر سبین اور دانش سخت گھبرائے۔ وہ مسکرایا، خزان میر نام ہے میرا، ہر چیز پر نظر رکھتا ہوں مسٹر دانش صاحب، 1 منٹ میں اس گھر کی دہلیز کے باہر ہو جاؤ ورنہ جو حال میں تمہارا کروں گا ساری دنیا دیکھے گی۔ اب اگر کسی لڑکی کے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کی تو اس کی سزا موت ہوگی، تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، یوں دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ خزان کے سپاٹ انداز پہ کہنے پر دانیال سب سے پہلے بھاگا تھا۔ پیچھے پیچھے سبین بیگم بھی یشی کو گھورتی ہوئی نکل گئی۔ وہ پلٹا جہاں سب حیرت سے انہیں عجلت سے نکلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ وہ مسکرایا، پلیز ریلیکس رہیں، ایسے لوگوں سے نمٹنا آپ کے بیٹے کے بائیں ہاتھ کا کمال ہے، سو ریلیکس اینڈ انجوائے۔ اس نے مسکرا کر سب سے کہا۔ پیمان نور نے فخریہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسا لگ رہا ہوں میں اس سوٹ میں؟ منان نے گر دیکھتے ہوئے اس کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا۔ مریم نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ واقعی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، لنگور۔ مریم نے ناک چڑھا کر کہا، یہ تو تم اوپر سے کہہ رہی ہو ورنہ دل میں تو بلائے لے رہی ہوگی۔ منان نے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے مسکرا کر کہا، تم کیوں آ گئے ہو؟ کس نے بلایا تھا تمہیں؟ ہم نے تو بس بڑوں کو ہی بلایا تھا۔ مریم نے بریانی کھاتے ہوئے اسے جلایا، تو میں کون سا فیڈر پیتا ہوں، الحمدللہ بڑوں میں ہی شمار ہوتا ہوں۔ منان نے منہ بناتے ہوئے کہا، اف جاؤ بزرگ صاحب، کسی اور کا دماغ چاٹو، مجھ معصوم کا پیچھا چھوڑو۔ مریم نے بنا کر کہا، تمہارے پاس تو واقعی دماغ کی قلت ہے، ٹینشن نہ لو، میرے ساتھ رہو گی تو دماغ پاؤ گی۔ وہ کہتا ہوا چپ ہوا بلکہ ساکت ہوا۔ سامنے وہ سنجیدگی سے کھڑا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ مریم بھوکلائی، وہ پھوپھا میری پلیٹ میں چکن لیگ پیس نہیں تھا تو وہی مانگنے، میرا مطلب ہے لینے چلا آیا۔ وہ جلدی سے کہتا وہاں سے بھاگ نکلا۔ مریم مصنوعی سا مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کیا یہ سچ کہہ رہا تھا؟ خزان میر نے مریم سے پوچھا۔ جی بھائی، وہ چکن لیگ پیس ہی لینے آیا تھا۔ مریم نے جلدی سے اسے جواب دیا، لیکن یہاں تو کوئی مجھے چکن لیگ پیس کا مینو نظر نہیں آ رہا، پھر وہ کہاں سے لیگ پیس لینے آیا تھا؟ خزان نے سنجیدگی سے ارد گرد دیکھتے ہوئے مریم سے پوچھا۔ مریم کے چہرے پہ ہوائیاں اڑیں۔ وہ بھائی آپ کو بھابھی بلا رہی ہیں، وہ خزان سے کہتی دوسری طرف بھاگ گئے۔ خزان نے سر جھٹکا، پھر منان کو دیکھا جو پیمان کے کندھے پہ سر رکھے خزان کو ہی دیکھ رہا تھا، لیکن خزان کے دیکھنے پر وہ سرائیت سے پیمان کی طرف دیکھنے لگا۔ مہرس نے تھوڑی دیر پہلے والی ڈھری سہمی یشی کو سوچا، پھر اب والی یشی کو دیکھا جو مریم کے ساتھ بہت کانفیڈنس سے باتیں کر رہی تھی
اور کبھی کبھی مہرس کو بھی دیکھ لیتی جو جواباً اسے گھوری سے نواز کر رہ جاتا۔ یہ لڑکی تھی یا آفت کی خالہ؟ شرمانا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ جب کوئی بڑا پیار دیتا ہے تو میڈم شرما شرما کر دوہری ہو جاتی ہیں، لیکن مہرس کو دیکھ کر تو بالکل بھی نہیں شرما رہی تھیں۔ ایسی عجیب لڑکی اس نے پہلی بار دیکھی تھی۔ شاہان نے تشکرانہ نظروں سے اپنے سر کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ خزان نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ سر آپ کا شکریہ، آپ نے حرم کے آنے والے رشتے کو رکوائے ہے نا؟ شایان نے مضبوط لہجے میں پوچھا۔ نہیں تو، خزان نے جواباً کہا، جس پر شایان مسکرایا اور اپنے سر کی ہر عادت سے آگاہ تھا۔ جب وہ چھوٹی آنکھیں کہہ مسکراتا تو اس بات کا جواب ہاں میں ہی ہوتا تھا۔ مہرس اور یشی کو آپ ساتھ ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ مہرس پہلی بار مسکرایا۔ وہ ہونک سے اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ مہرس نے اس کے ہاتھ کی پشت پر چٹکی کاٹی تھی۔ یشی نے دانت پیسے۔ لو بھلا، میں اس شخص سے رومانٹک ڈائلاگ کی امید کر رہی تھی جو چٹکیاں کاٹ کاٹ کر مجھے مارنا چاہتا ہے۔ یشی نے دانت پیس کر دل میں سوچا۔ خزان نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ چاروں واک پر آئے تھے۔ رات کا سما تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مریم، مہرس، پیمان آگے تھے جبکہ وہ پیچھے دھیمے دھیمے قدموں سے چل رہا تھا۔ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ گھسائے ہوئے اپنے عزیزم کو دیکھ رہا تھا جو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر کے مہرس بیچارے کو چھیڑ رہی تھی اور وہ دانت پیس کر انہیں گھور رہا تھا۔ مہرس، ہمیں گول گپے کھلاؤ۔ مریم نے چٹخارا لیتے ہوئے مہرس سے کہا۔ کیا مطلب؟ ابھی تو آپ لوگوں کو آئس کریم کھلائی ہے؟ پیٹ ہے یا کنواں جو بڑھتا ہی نہیں بھرتا ہی نہیں ہے؟ میں نہیں کھلا رہا، مہرس نے تنک کر کہا۔ مہرس، اپنی بھابھی کی بھی بات نہیں مانو گے؟ پیمان نور نے معصوم سی شکل بنا کر پوچھا۔ جس پر وہ بیچارہ صبر کے گھونٹ پڑتا ریڑھی والے کے پاس آیا۔ وہ دونوں بھی بھاگ کر ریڑھی والے کے پاس آئی۔ خزان مریم کی طرف پش کیے فون میں کسی کو ڈانٹ رہا تھا۔ اگر منہ نہ کھلتا تو مار دو سالے کو، اس نے کہتے بلوٹوتھ کان سے کھینچا پھر ان کی جانب رخ کیا۔ وہ ٹٹکا۔ وہ تینوں بہت شوق سے گول گپے کھائے جا رہے تھے۔ وہ تیز قدموں سے ان کی طرف آیا۔ واٹ دی ہیل! اس کی تیز آواز پر تینوں اس کی جانب پلٹے۔ منہ کی طرف جاتے ہاتھ راستے میں رک چکے تھے۔ حد ہے آپ کو، انہیں سمجھانا چاہیے تھا، لیکن آپ تو ماشاءاللہ سے ان سے بھی زیادہ تیزی سے کھا رہی ہیں۔ خزان نے سرخ ناک اور آنکھوں میں پانی لیے گول گپوں کی پلیٹ کو دیکھتی پیمان کو سنایا۔ ان تینوں نے جلدی سے اپنی اپنی پلیٹس واپس رکھی۔ چلو آگے۔ خزان نے مہرس کو گھور کر انہیں آرڈر دیا۔ وہ تینوں ہی سر جھکائے اس کے پاس سے تیزی سے گزرے۔ وہ ریڑھی والے کو پیسے دیتا ان کے پیچھے چلنے لگا۔ پیمان نے گھور کر پیچھے کی طرف دیکھا جس پر اس نے بے نیازی سے بال سنوارے تھے۔ مغرور انسان، بے عزتی کر کے رکھ دی۔ نون نے دانت پیس کر سوچا۔ کیوں فون کیا اور ریکارڈنگ کیوں بھیجی ہے؟ مریم نے خفی سے پوچھا۔ آپ کو یاد دلانے کے لیے، کل میرے گھر والے آپ کے گھر آئیں گے رشتے کی بات کرنے۔ اگر تمہارا بھائی پوچھے تو فٹ سے کہہ دینا مجھے یہی لڑکا پسند ہے، اسی سے شادی کر لوں گی ورنہ زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ اس نے بیڈ پہ دراز ہوتے ہوئے غصے سے اسے دھمکی دی۔ کم ہدایت زیادہ دی۔ وٹ؟ مریم سے تو حیرت کے مارے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ او یس، بات سن لی نا؟ اب انکار ہوا تو میں یہ ریکارڈنگ تمہارے بھائی کو ڈائریکٹ بھیج دوں گا۔ اب کی دفعہ دھمکی سے کام لیا گیا۔ خود تو جیسے بڑے تیس مار خان ہو، میں تو چکن لیگ پیس لینے آیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، مریم نے خوب تپایا اور وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، وہ پپا ہے، ان کا احترام کرتا ہوں۔ کون زین لڑکی؟ ناک سے مکھی کی طرح اس کی بات اڑائی تھی اس نے۔ مریم نے روٹھے پن سے فون ہی بند کر دیا تھا۔ منان نے گھور کر فون کو دیکھا پھر موبائل پٹک کر کمبل منہ میں اڑا۔ کیسی لگ رہی تھی میں آج؟ یشی نے اس کے سامنے آتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ کمرے میں جا رہا تھا جب وہ سرائیے سے اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا جو میک اپ تو دھو چکی تھی لیکن نکاح والا سوٹ پہنے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ جاؤ اپنی سانس، اپنی نند اور بھابھی سے پوچھو، مہرس نے تنک کر کہا۔ ارے مجھے پتا ہوتا کہ تم میرے نہ پوچھنے پر ناراض ہو جاؤ گے تو میں سب سے پہلے تم سے ہی پوچھ لیتی۔ ویسے بھی میں نے سوچا تھا تمہاری چھوٹی آنکھیں، میں کہاں پوری آ پاؤں گی ان میں۔ نہیں، مذاق کر رہی تھی۔ وہ بات کرتی جلدی سے بات بدل گئی کہ مہرس کے چہرے پہ خواندہ تاثرات آ چکے تھے۔ مذاق تھا، مذاق کا بہت شوق ہے نا مجھے، وہ مصنوعی مسکراہٹ سے بولی۔ تم سے تو بڑی ہی ہوگی، شوہر ہوں، عزت کرنا سیکھو ورنہ ابھی الٹا لٹکا کر وہ ماروں گا کہ یاد کرو گی۔ وہ کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ پیچھے وہ شوق سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ الٹا لٹکا کے؟ وہ بڑبڑائی۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر وہ کتنے دنوں بعد دل سے مسکرایا تھا۔ پیمان نور، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے ٹائی کی نوٹ لگاتے پیمان نور سے پوچھا۔ نہیں تو، پیمان نے خفی سے کہا۔ اچھا پھر کوئی ناراض کیوں لگ رہا ہے آج تو؟
فوزان نے اس کے کمرے میں ہاتھ ڈال کے اسے خود سے قریب تر کرتے ہوئے پوچھا، میں مان جاؤں گی اگر آپ میری بات مان جائیں گے۔ آپ پلیز منان کا رشتہ مریم سے کر دیں، آئی نو وہ اس سے بہت خوش رکھے گا، وہ زیادہ تنگ بھی نہیں کرے گا۔ پیمان نے جلدی جلدی بولتے ہوئے چھٹ سے ہاتھ اپنے ہونٹوں پہ رکھے۔ فوزان کے چہرے پہ سنجیدہ تاثرات دیکھ کر